الإسلام دينا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اے ایمان والو، کوئی گروہ مردوں کا کسی مردوں کے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کسی کا تمسخر اڑا رہے ہیں تو جن کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے اللہ کی نظر میں بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کی جماعت دوسری عورتوں کی جماعت کا تمسخر اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں، اور نہ تم ایک دوسرے کو تانے دو اور نہ ہی الٹ ناموں سے ایک دوسرے کو پکارا کرو۔ ایمان لانے کے بعد برے کام میں نام پیدا کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے، اور جو ان حرکتوں سے بعد نہ آئے گا یہ تو اللہ کی نظر میں بہت بڑا ظالم ہے۔ اے ایمان والو، لوگوں کے متعلق بہت سارا گمان کرنے سے باز رہو، کیونکہ کچھ گمان بہت بڑا گناہ ہوتے ہیں، اور تم لوگوں کے عیبوں کی ٹوہ نہ لگاؤ، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یہ ایسا ہی ہے گویا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ،
اور اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی 3 آیات کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی بڑی مشہور سورت ہے جسے سورہ الحجرات کہتے ہیں، اور اس سورت کو اسلامیات کے نصاب میں اسکول کے اندر 9th کلاس سے لے کر یہ آخر تک چلتی ہے، اور اس کے انتخاب کی وجہ بھی یہی نظر آتی ہے کہ اس سورت کے اندر 2 عنوان بڑی اہمیت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ سورت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں۔ آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کے ادب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی ہیں، اور اسی سورت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مسلمانوں کے آداب بتائے کہ مسلمان کا ایک دوسرے کے ساتھ ادب کس طرح کرنا، یعنی معاشرت کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا، آپ کی ذات سے محبت نہیں کرتا، آپ کی سنت کو پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ کے فرمان کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے متعلق اللہ کا ذرا حکم سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ حجرات کی ابتدا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے رسول کی آواز سے اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو۔ اس کے سامنے بیٹھے ہو تو دھیمی بات سے بات کرو، اور یہی ادب ہے کہ جسے تم معتبر سمجھتے ہو، جسے تم اپنا بڑا جانتے ہو، جس کی روحانی اور ایمانی حیثیت اللہ نے بنا دی ہے تمہارے لیے، اس کے سامنے سر اٹھا کر نہ بیٹھو، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرو، اس کے سامنے سر بھی جھکاؤ، اس کے سامنے آنکھ بھی جھکاؤ، اور اس کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو بھی پست رکھو۔ یہ ادب اللہ نے قیامت تک کے لیے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ رسول کا ادب ہے، اور اس کے بعد جو بھی روحانی شخصیات دین کے اعتبار سے ہوں گی، درجہ بدرجہ ہر ایک کا ادب تم پر لازم ہے۔ اور آگے ذرا بڑی یہ آواز رہن دے پہلے لی ٹھیک، اور آگے تو بڑی کمال بات ہے۔ اور اگر تم اس طرح نہ کرو گے نا، جس طرح میں پروردگار تمہیں کہتا ہوں، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہو سکتا ہے تم نمازی ہو، روزے دار ہو، تہجد گزار ہو، زکوٰۃ دینے والے ہو، حج کرنے والے ہو، یہ ادب میرے نبی کا بجا نہ لاؤ گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔
اور یہ ایک مسلمان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ قرآن مجید چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر جگہ نہیں ہے اتنی کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیان کرے۔ سمجھ لو کہ جس بات کا ذکر قرآن میں آ گیا وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے۔ قرآن نے موسیٰ کا ذکر کیا ہے تو فرعون کا کیا ہے، بس نیچے چھوڑ دیے سب۔ قرآن نے ابراہیم کا ذکر کیا ہے تو نمرود کا کیا ہے، پیچھے چھوڑ دیے سب۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی چیزوں کو، بڑے بڑے واقعات کو، اصولوں کو، جزیات کے لیے قرآن کے دامن میں جگہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ایک مسلمان پر کتنا لازم ہے۔ اور آگے کہا اب ہم ایمان کی کسوٹی بیان کرتے ہیں کہ کسی کا ایمان پرکھنا ہو تو اس طریقے سے پرکھ لو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو میرے پیغمبر کی آواز سے پست رکھتے ہیں نا، میں نے ان کے دلوں کو ایمان کے لیے چن لیا ہے، انہیں بخشش بھی دوں گا، اجر عظیم بھی دوں گا، اور اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں مالا مال کروں۔ دیکھ لو نا ذرا، صحابہ کرام نے ادب رسول میں انتہا کر دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر یوں بیٹھتے گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی بولتا نہیں تھا، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتا تھا۔ اور باقی عمل سے انہوں نے جو حضور سے محبت کی ہے اس کے لیے تو کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو اتنا نوازا، آج بھی نام ان کا زندہ ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کا نام زندہ رکھے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ میں نے ان کے لیے اپنی رضا کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں میرے حبیب کی محبت ہے۔ قیامت تک کے لیے یہ عنوان مقرر ہو گیا کہ کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو تو حضور کی محبت اور آپ کا ادب لانا سب سے پہلے واجب اور فرض ہوگا۔ تو یہ تو دائرہ بڑا وسیع ہے اس بات کا، لیکن ہم صرف آگے میں چونکہ اس سے آگے کا جو حصہ ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی ایمانی شخصیت ہے اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی۔ اب جو ان پر ایمان لائے گا، ان کا کلمہ پڑھے گا، وہ مسلمان کہلائے گا، پھر اپنے اسلام میں جتنی ترقی کرے گا وہ مومن کہلائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مومنوں سے مخاطب ہے آگے چل کر۔ اب اہل ایمان کے ادب کی باتیں بیان کر دی آگے چل کر۔ پہلی بات یہ بیان کی، سننا ذرا، جو میرے پچھلے عنوان سے منسلک ہے، جو پچھلے 2 خطبات میں نے باتیں بیان کی ہیں اس سے جڑتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ مومنوں کا کوئی گروہ مومنوں کے کسی گروہ کو تمسخر نہ اڑائے۔ ایک ہوتا ہے مزاح یا مذاق، یہ بھی عربی کے لفظ ہے، اور ایک ہوتا ہے تمسخر، یہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ تمسخر اور ہے، مذاق یا مزاح اور ہے۔ اسلام کے دامن میں ایک مسلمان کے لیے مسلمان کا تمسخر اڑانا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں البتہ لطف طبع کے لیے مزاح کرنا، جس میں کسی کی توہین نہ ہو رہی ہو، کسی کی تنقیص نہ ہو، کوئی اس جملے سے شرمندہ نہ ہو، اور اس سے اسے کوئی دکھ یا ایذا نہ پہنچتی ہو،
اسلام کے اندر اس کا جواز یا گنجائش موجود ہے، لازم نہیں ہے کہ وہ کرے، گنجائش اس کی موجود ہے کہ تمسخر اڑانے سے تو اللہ نے منع کر دیا نا۔ تمسخر کیا ہے کہ کوئی کسی کی تخلیقی یا خلقت کی بنیاد پر کوئی کمزوری ہے اس پہ طعنہ کرے۔ مثلا ایک آدمی گنجا ہے، اس کے سر پہ بال نہیں، یہ اس کی پیدائشی کمزوری ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اپنا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا ایک کی آنکھ بیٹھی ہوئی ہے، یا کسی کا قد چھوٹا ہے، یا کسی کا لمبوترا قد ہے، یا کوئی لنگڑا پن کسی میں ہے، یا اس کا کند ذہن ہے، غبی ہے، ذہین نہیں ہے، اسے سبق نہیں آتا، یا بھولا بالا ہے، چونکہ ویسے تو مومن بھولا بالا ہی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا المومن غر کریم، مومن عیار نہیں ہوتا، مومن چالاک نہیں ہوتا، مومن بھولا بالا ہوتا ہے، اسے جھوٹ بولنا نہیں آتا، سکھاؤ بھی تو نہیں آتا، اسے منافقت نہیں آتی، اسے بات پہ بات بنانی نہیں آتی، وہ زیادہ چرب لسان نہیں ہوتا، وہ زیادہ ٹو لگانے والا نہیں ہوتا، متجسس نہیں ہوتا، وہ بات پہ بات نہیں بناتا، وہ پھبتیاں نہیں کستا، وہ تانے نہیں دیتا، وہ تو بھولا بالا ہوتا ہے اس کا۔ تو بھولے بھالے آدمی کا، اس کے بھولے پن کا مذاق اڑانا ہمارے معاشرے میں سے ہے۔ اور یقیناً جب ان چیزوں پہ کوئی کسی کا تمسخر اڑاتا ہے تو وہ شرمندگی، دکھ، مصیبت اور پریشانی تو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہو سکتا ہے کہ جس کا تم نے مذاق اڑایا ہے، جس قوم کا، جتھے کا، جماعت کا، وہ لوگ اللہ کی نگاہ میں پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں، اور جو تم کسی کا مذاق اڑا رہے ہو پتہ نہیں اللہ کی نظر میں تم کتنے برے ہو، یا تمہاری کیا حیثیت اور اوقات ہے اللہ کی نظر میں۔ تو ایسا مت کرنا۔ ہاں، لطف طبع کے لیے میں آپ کے سامنے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمہ جہت اوصاف کی شخصیت تھی کہ آپ جدھر بھی دیکھیں آپ کے اندر وہ صفت موجود تھی۔ آپ اتنے خشک مزاج کے نہیں تھے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو ہر وقت غصے بھی رہتے ہیں یا بڑے سنجیدہ رہتے ہیں۔ تو حضور کے مزاج کا ہر رخ وہ منور تھا، ہر رخ بڑا خوبصورت اور حسین تھا، اس میں کشش تھی، جاذبیت تھی، انسانوں کو کھینچتا تھا آپ کی مزاج کا ہر رخ۔ یہی تو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے تیرے مزاج کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ آپ کی مجلس میں جو بھی آتا ہے اس کو اٹھنے کو جی نہیں کرتا، کہ آپ کے شہر میں جو آتا ہے اسے اپنا شہر یاد نہیں آتا، جو اپنا علاقہ چھوڑ کر آپ کے مدینہ میں آباد ہوتا ہے وہ پھر واپس جانے کی خواہش ہی نہیں کرتا۔ یہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب یہ میرا کمال ہے کہ میں نے تیرے دل کو اتنا حسین اور خوبصورت اور نرم بنا دیا، یہ میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ماحول کو زعفرانی بنا دیتے تھے اپنی بات سے۔ ایک شخص آیا جوان اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دو سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے، ہم تمہیں اونٹ نہیں دیں گے، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، وہ تو سواری کے کام نہیں آئے گا، بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، بار برداری کا کام نہیں کر سکے گا، میں نے اونٹنی کا بچہ نہیں لینا۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی اگر تو نے اونٹنی کا بچہ نہیں نہ لینا تو ہم تو تمہیں اونٹنی کا ہی بچہ دیں گے۔ وہ ناراض ہونے لگا آگے سے اور اس نے تکرار بڑھا دی، بار بار تکرار کرنے لگا، بار بار تکرار کرنے لگا نہیں یا رسول اللہ میں اونٹنی کا بچہ نہیں لوں گا، میں نے تو اونٹ لینا ہے،
ہو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے، ہر اونٹ اونٹنی کا ہی بچہ ہوتا ہے۔ صحابہ بھی مسکرانے لگے اور وہ جوان بھی مسکرانے لگا۔ آپ نے فرمایا بھئی اسے اونٹ دے دو، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نے مزاح پیدا کیا ہے صحابہ کے سامنے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس ہو کہ یہ نبی ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی بات اور مجلس انسانوں سے جدا ہو، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے بار بار کہا میرے اے لوگو تم اس پہ ایمان لاؤ، یہ تمہیں میں سے ہے، اور تم اس کی عادات کو مزاج کو خوب جانتے ہو کہ یہ کیسا ہے۔ ایک عورت آئی، یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں واقعہ، کہ ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں لے جائے۔ اور یہ بڑھیا تھی، بوڑھی ہوگی 70-80 سال کی۔ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہشت میں لے جائے، جنت میں لے جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ بڑھیا جسے بوڑھی عورت کہتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بھئی اللہ کی بندی کیوں روتی ہو؟ یا رسول اللہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، آپ نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا میں نے ٹھیک کہا ہے، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، جو بھی جنت میں جائے گی جوان ہو کر جائے گی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، صحابہ بھی مسکرانے لگے۔ تو اس طرح آپ کبھی کبھی لطف طبع کے لیے ایسے ایسے جملے صحابہ سے کہتے تھے، اس سے کسی کی تنقیص نہیں ہوتی تھی، کسی کی توہین نہیں ہوتی تھی، کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، اور کوئی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ یہاں چلتے چلتے میں ایک حدیث سنا دوں۔ یہ اس لیے صحابہ رسول پاک نے سبق دیا انسانیت کے لیے، یہ لطف طبع کا بھی، کہ جس مزاج میں یہ حصہ ہو نا، اس کی مجلس میں بھی لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، اس کی مجلس میں آنا پسند کرتے ہیں۔ اور جس آدمی کی مجلس میں سختی ہی سختی ہو، مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ہر جمعے میں یہی سناؤں، وہ بھی دوزخ میں، یہ بھی دوزخ میں، وہ بھی دوزخ میں، وہ بھی دوزخ میں، وہ بھی دوزخ میں، کوئی نہیں بچے گا دوزخ سے، تو آپ کے دل میں تو احساس ہوگا کہ مسجد بدلے، یہ تو مولوی صاحب جنت میں کسی کو جانے ہی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی خوبی بیان کی ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ میرا حبیب شاہد بھی ہے، بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ پہلے بشیر بتایا، بشارت دینے والا، پھر نذیر بنایا، ڈرانے والا، کہ تم پہلے بشارتیں دو لوگوں کو، پھر انہیں ڈراؤ۔ کوئی بشارت سن کر بیٹھے گا، جس کو آپ پہلے ڈرا دیں گے وہ بیٹھے گا کیسے؟ اس لیے لوگوں کو پہلے بٹھاؤ بشارتیں دے کر، پھر انہیں ڈراؤ۔ اور بلکہ حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا تھا جب یمن روانہ کیا، بشر ولا تنفر، معاذ جب یمن جاؤ تو لوگوں کو بشارتیں دینا، ڈرا ڈرا کر انہیں نفرت میں نہ ڈال دینا کہ تیری مجلس ہی چھوڑ کے چلے جائیں۔ یسرا ولا تنفرا، اے معاذ لوگوں کے لیے مسائل میں بھی آسانیاں کرنا، انہیں مشکلات کی طرف نہ ڈالنا، انہیں مشکلات میں نہ ڈالنا۔ تو یہ مزاج کا بھی وہ حصہ ہے جس سے آدمی کا مجلس میں جینے بیٹھنے کو جی چاہتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث تو اس طرح ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی فحش گوئی، زبان کا شر، پھر سن لیں، جس کی فحش گوئی، جس کی زبان کے شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کی مجلس میں نہ بیٹھے۔ پھر سن لیں، ان شر الناس منزلۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے درجے کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ ہوگا جس کی مجلس سے لوگ اس لیے اٹھ جائیں کہ اس کی زبان کے شر کا ڈر ہو، کہ کتے منو ہی نہ پہ جائے۔
یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ اس کی مجلس میں جائے، وہ اس کی بےزتی کر رہا ہے، وہ اس کی بےزتی کر رہا ہے، وہ اس کی توہین کر رہا ہے، اس کی حرمت پامال کر رہا ہے، تو ایک آدمی ڈر جائے کہیں میری باری نہ آ جائے، اٹھ کے چلا جائے اس خوف سے قیامت کے دن یہ بدترین آدمی ہوگا۔ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن اس کا متضاد پہلو یہ ہو سکتا ہے نا کہ بہترین منزل کے اعتبار سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی زبان کی مٹھاس کی وجہ سے لوگ اس کی مجلس میں بیٹھنا پسند کریں، اور یہ حضور کی ذات گرامی تھی۔ بلکہ ایک اور واقعہ میں نے اسے شبلی نعمانی نے ذکر کیا سیرت النبی کے اندر، حدیث کے اندر ہے، ایک غلام بڑا نیک، اور وہ پہاڑوں سے اتر کے آتا تھا، پہاڑوں میں اس کی ہوگی بدو تھا، اس کی رہائش پہاڑ کے اوپر ہوگی، وہاں سے دھات کی کچھ چیزیں لیتا شہر سے اور مدینے کی گلیوں میں بیچا کرتا، اور اس کے تقوی اور اس کی نیکی کی خبر حضور تک پہنچی ہوئی تھی۔ آپ نے اچانک اسے دیکھا کہ مسجد نبوی کے قریب بازار میں اپنا سامان بیچ رہا ہے، اور آپ کو تو لوگوں سے پیار ان کے تقوی کے معیار پر ہوتا تھا کہ جتنا کوئی مخلص ہوتا دین کے لیے، جتنا کوئی خالص ہوتا، جتنا اللہ رسول سے زیادہ پیار کرتا، حضور کی نظر اور آپ کے دل میں اس کا اتنا ہی مقام زیادہ ہوتا۔ یہ جا رہا تھا، آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ زہرا نامی وہی بدو غلام ہے کہ جس کے ایمانداری، امانت داری اور اچھی تجارت کے شعرے ہیں۔ آپ اس کے پیچھے گئے اور پیچھے سے جا کر آپ نے اس کو پکڑ لیا، جیسے آپ کسی بچے سے پیار ہو، آپ کو، آپ کا نواسا ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، آپ اس کو پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اور ہم پوچھتے ہیں اسے، بتاؤ بھی کون؟ یہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ پیار ہوتا ہے، اظہار محبت ہوتا ہے نا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہاں بھی پہچانو کون؟ نظر آتا ہے آپ نے ایسے کیا ہے کہ آپ نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا، اور جب وہ ایسے کرتا تو حضور ایسے ہو جاتے، جب وہ ادھر کو ہوتا حضور ادھر کو ہو جاتے۔ آپ نے دبا کر پکڑا اسے، اس نے بڑی کوشش کی پیچھے دیکھوں، من اخذنی، کہ مجھے کس نے پکڑا ہے، اور یہ منظر لوگ دیکھنے لگے بازار کے اندر۔ اب اس نے زور لگایا، فتحرک، ایسے زور سے دیکھا تو پیچھے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے پکڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب اس نے چھڑانے کی بجائے اپنی کمر کو اور پیچھے حضور کے سینے کی طرف دھکیلنے لگا، اپنی کمر کو اور پیچھے حضور کے سینے کی طرف دھکیلنے لگا۔ اور اس کے اندر کیا تھا وہی واقعہ ملا لیں، وہ بدر کے دن جس کو چھڑی لگی تھی، جس نے کہا میں انتقام لینا چاہتا ہوں، آپ نے کمر آگے کی، اس نے کہا جی میری کمر پہ کرتا نہیں تھا، آپ نے اٹھا دیا، اس نے آگے آ کر آپ کی کمر سے لپٹ گیا اور چومنے لگا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے جسم عطر سے میرا جسم لگ جائے اور اس جسم پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ تو اس نے بھی ایسے کیا، یہ اپنی کمر کو پیچھے کی طرف دھکیلنے لگا، حضور کے پیٹ سے لگا کر اسی طرح کھڑا ہوا، اور اس نے پلٹ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس طرح، یہ بھی کیا ہے؟ یہ لطف طبع ہے، اور یہ کسی سے اظہار محبت کا بہترین عملی طریقہ ہے، اور ایسی بہت ساری مثالیں عربی زبان میں ملتی ہیں جو آپ سے متعلق نہیں ہیں۔ عربی زبان کے الفاظ کو آپ کبھی کبھی ملا لیتے، اس کے وزن کو قائم کر دیتے، اس کو ایسے ایسے۔ آپ ایک بچے کا ممولا گم ہو گیا، یہ ممولا نہیں، جانور چھوٹا سا اس نے رکھا ہوا تھا، وہ اپنے باپ سے لڑتا جھگڑتا آ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں۔ آپ نے پوچھا بچے کو کیا ہے؟ بچے کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس نے ممولا پالا تھا، وہ گم ہو گیا، اڑ گیا۔ تو آپ اس سے مزاح کرنے لگے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نغیر ممولے کو کہتے ہیں،
وہ چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے پکڑ لیا اور آپ اسے بار بار کہنے لگے، او عمیر، تیرا ممولا تو تجھ سے دھوکہ کر گیا، تیرا ممولا تو تجھ سے دھوکہ کر گیا، تیرا ممولا۔ بچہ دھیان لگ گیا اور حضور کی باتوں میں محو ہو گیا۔ تو یہ ہے مزاح لطف طبع کے لیے۔ اسلام کے دامن میں اس کی کیا ہے؟ گنجائش، لیکن اس سے روک دیا کہ کوئی کسی کا تمسخر نہ اڑائے۔ پچھلے جمعے میں نے ایک چھوٹی سی بات بیان کی تھی کہ مزاح یہ نہیں ہے کہ کوئی زبان سے کرے، یہ نقل اتارنے، پھبتی کسنا، تانا دینا، آنکھ سے بات کرنا، اشارے سے بات کرنا، کسی کے عیب کی طرف اشارہ کرنا، یہ سب اسی میں ہے کہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کی نقل اتاری تھی۔ میں نے بیان کیا تھا پچھلے جمعے میں، چھوٹے قد کی۔ آپ نے فرمایا تھا یہ جو تو نے کیا ہے نا، اگر کڑوے سمندر میں ڈالی جائے بات، یہ میٹھے سمندر میں ڈالی جائے تو اسے کڑوا کر دے۔ تو تمسخر نہیں اڑانا۔ لا یسخر قوم من قوم، اور نہ عورت سے تمسخر اڑائے۔ لیکن بیچ میں اللہ نے ایک جملہ چھوڑ دیا، کہا مرد مرد سے کو تمسخر نہ اڑائے، عورت کا نہ اڑائے۔ یہ نہیں کہا کہ مرد عورت کا تمسخر نہ اڑائے، عورت مرد کا تمسخر نہ اڑائے۔ یہ ہے کوئی جماعت نہیں، چونکہ اسلام کے دامن میں مخلوط معاشرے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایک طرف مرد ہو جائیں، ایک طرف عورتیں ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کو مذاق کریں۔ اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے دامن میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے بیٹھ کر معاشرت گزاریں، اکٹھے بیٹھ کر مذاق اڑائیں۔ اچھا، اب یہ میری باتیں مجھے خود لگتی ہیں کہ میری باتیں جو میں کر رہا ہوں بے وزن ہیں۔ بے وزن کیسے؟ کہ پورا معاشرہ اس میں اس نے اپنے آپ کو جھونک دیا ہے۔ آپ اپنا سوشل میڈیا دیکھ لیں، ٹی وی دیکھ لیں، پورا الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیں، جتنے ذرائع ابلاغ ہیں دیکھ لیں، ایک طرف عورتیں ہیں، ایک طرف مرد ہیں۔ مرد عورتوں کو مذاق کر رہے ہیں، عورتیں مردوں کو مذاق کر رہے ہیں، اور یہ اب کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب کوئی، پہلے شریف گھرانوں میں جب ہم بچے تھے یہ عیب سمجھا جاتا تھا کہ ایک عورت خبریں پڑھ رہی ہے اور مرد اس کو دیکھے۔ ایک زمانہ وہ تھا، جو مجھ سے بڑی عمر کے ہیں وہ دیکھ لیں کہ جن گھروں میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا اور عورتیں خبریں پڑھتی تھیں، مجھے یاد ہے ہماری دادی اس زمانے میں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے، ہمارے گاؤں میں ایک ٹیلی ویژن تھا اور وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا، وہ وہاں چھاپا مارتی کہ یہاں بچے کون ہیں، یعنی یہ بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ اور آج میں تو کم جانتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اب دیکھ لیں حالات کہاں ہیں، کہاں چلے گئے اور پتہ نہیں کل کو کہاں چلے جائیں گے۔ اور ہم اسے کہہ دیتے ہیں فنی گفتگو۔ یہ جو فنی گفتگو ہے، مرد عورتوں سے کر رہے ہیں، عورتیں مردوں سے کر رہی ہیں، اس کا مطلب یہ بڑی اہم بات تھی جس کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ قرآن کے اندر جزیات کے ذکر کی گنجائش نہیں، یہاں اصول بیان ہوتے۔ لا یسخر قوم من قوم، آج کوئی کسی کا تمسخر اڑائے تو وہ اپنی بڑائی سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے عیب تلاش کر لے، اس کی ٹو لگا کر اس کی خرابی پہ طنز کر دے تو لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ذہین آدمی ہے، اور یہ بات اس نے کہاں سے نکال لی، بڑے کام کا آدمی ہے، بڑی اس کے اندر بڑی ظرافت ہے، ہم ظرافت کہہ کر بات ٹال دیتے۔ نہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آگے دیکھیں، فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اس سے اگلا جملہ ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ حجرات پڑھ لو جا کر،
بھئی کوئی کسی کو تانا نہ دے. تانو تشنی نہیں ہوتی کہ میں کسی کو کہوں میں تیرے باپ کو جانتا ہوں وہ کیا کرتا تھا, میں تیری ماں کو بھی جانتا ہوں وہ کیا کرتی تھی, کل کی بات ہے ابھی تیرا باپ گلیوں میں مانگتا تھا. یہ تانے ہیں, کوئی کسی کو تانا نہ دے. اور سورہ 30ویں پارے میں ایک پوری سورت سنوان پہ اتری ہے, سورہ حمزہ ہے نا, سورہ حمزہ. ذرا اس کو پڑھیں. وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, حمزہ لومزہ ایک معنی دونوں کا. وَلَا تَلْمِزُوا, یہاں وَلَا تَلْمِزُوا لومزہ اس کا مدہ ہے. عربی زبان میں حمزہ لومزہ ایک معنی, حمزہ لومزہ ایک معنی. کیا معنی؟ تانا دینے والا, توہین کرنے والا. قرآن مجید کہتا ہے وَيْلٌ, ہلاکت, بربادی, تباہی, خسارہ, گھاٹا. کس کے لیے؟ حمزۃ لمزہ, لوگوں کو تانے دینے والے کے لیے. پوری صورت ہے. لیکن آج یہ معاشرتی چیزیں ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس تانے دینے والے کو انعام دیتے ہیں, مسخرے کو انعام دیتے ہیں. یہ مسخرہ انعام دیتے ہیں اس کی بات پر. کوئی اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا, کوئی اس کو روکتا نہیں, اس کی زبان کو نہیں پکڑتا کہ تم کیا کرتے ہو. بلکہ ایک مسلمان کی توہین پر اس کے جملے پہ ہم بھی کہکے لگاتے ہیں. اور آگے کمال بات ہے کہ یہ جو تانے دیتا ہے نا, وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ, اس کے پیچھے اس کی مال کی طاقت ہے. غریب آدمی تو مذاق بھی نہیں کر سکتا نا کسی کو. اس کے مذاق پہ اسے پتا ہے مجھے کیا بھگتنا پڑے گا. طاقتور مالدار ہی لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے, اس کی توہین کرتا ہے, اور مالدار اسے اپنا حق سمجھتا ہے. الذی جمع مالا وعددا, یہ وہی بدبخت ہے جس نے مال کو اکٹھا کیا, جمع کیا اور گن گن کے رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا, کیا یہ بدبخت یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ, یہ سن لے کان کھول کر, ہم اس کو اس کے مال سمیت دوزخ میں پھینک دیں گے. وما ادراک ما الحطمہ, اے میرے حبیب تمہیں کیا خبر کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ, جو دلوں کو چڑھ جائے گی. میں میڈیکل کو تو اتنا نہیں سمجھتا, لیکن ہمارا ایک عزیز تھا, ایک زمانے کی بات ہے, میں اس کے ساتھ تھا, اس نے خودکشی کر لی, آگ لگا لی, اور میں اس کے ساتھ تھا. میں ہسپتال میں گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا یہ حصہ جل گیا ہے, اب یہ نہیں بچے گا. جہاں دل ہے نا, جب دل کے اوپر والا حصہ جل جائے تو آدمی نہیں بچتا. اور اللہ کہتا ہے تطلع علی الافئدہ, وہ آگ دلوں کو چڑھے گی. اور پھر کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ. اور پھر ہم کیا کریں گے؟ دوزخ میں پھینک کر اوپر سے دوزخ کو بند کر دیں. یہ ترجمہ ہے. کبھی آپ دیکھیں جس تندور میں تنور عربی میں کہتے ہیں, یا بھٹی میں آگ جل رہی ہو, اس میں کوئی چیز ڈال کر ڈھکن ڈال دے تو آگ کا جلانا کیسا ہوتا ہے؟ پھر یہ اس کی سختی کا ذکر ہے. اور پھر ہم اسے ستونوں سے باندھ دیں گے, اور اللہ جانے ستونوں سے باندھنا کیسا ہوگا. گلے میں توق ڈال کر ہو سکتا ہے اللہ ان ستونوں سے اس مجرم کو باندھ دے. تو یہ میں نے اس کی وعید سنائی ہے آپ کو. ان مسائل کو ہم مسائل ہی نہیں سمجھتے, ان باتوں کو ہم باتیں ہی نہیں سمجھتے. ہماری ساری تنقید اس بات پر ہے کہ میرا مسلک سچا, اس کا مسلک جھوٹا.
میرے مسلک کے امتیازی مسائل سچے درست، اس کے امتیازی مسائل غلط. میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد ہوں. یہ مقلد اور غیر مقلد کی بحث، یہ گستاخ اور محب رسول کی بحث، یہ 12 ربیع الاول جلوس کا دن نہیں، اس کا دن. یہ طلوع و غروب کے مسائل، یہ نماز کے اوقات پہ جھگڑے. ہماری مساجد تو ان سے بھری ہوئی ہیں، اور ہمارے ممبر و محراب سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں مسلک کی بنیاد پر کہ یہ وہابی ہے، اس کو ووٹ نہ دینا، یہ سنی ہے، اس کے ساتھ نہ چلنا، یہ فلاں ہے، اس کی حمایت نہ کرنا، یہ فلاں ہے، اس کے ساتھ نہ چلنا، یہ فلاں مسلک کا ہے، اسے زکوٰۃ نہ دینا، یہ فلاں مسلک کا ہے، اسے صدقہ نہ دینا، یہ فلاں مسلک کا ہے، وہاں سے بچوں کو تعلیم نہ دلوانا. ہماری بحث سے یہ ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. آپ اپنی اجتماعی اخلاقی حالت تو دیکھیں، میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ممبروں پہ کھڑے ہونے والے دیکھیں، ممبر والوں کے سامنے بیٹھنے والے دیکھیں کہ ہم معاشرتی اعتبار پہ کہاں پہنچ گئے ہیں. اور کیا ہمارے پاس بس یہی باتیں رہ گئی؟ ہم سننے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ ہمارے والوں کو کیا دیتے ہیں؟ نفرتیں، بیزاری، مسلکی اختلافات اور معاشرتی بٹوارا، ذات پات کی بنیاد پر تقسیم، یہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو. تو پھر نتائج یہی نکلیں گے جو اب ہمارے سامنے ہیں. رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے آگے میں نے کچھ کہنا ہے. آئندہ جمعے میں اس عنوان کو انشاءاللہ سورہ حجرات کی روشنی میں ہم تمام کر کے پھر آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.